من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بجز اسلام کے کسی حالت پر جان مت دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کو نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتے رہو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتے رہو۔ اسی کا نام ہے اسلام۔ اسلام اور تقوی کامل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تقوی کا مطلب اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہو، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتے رہو۔ پوری شریعت میں آ گئی، اسی کا نام اسلام ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اطاعت مانے ماننا، اللہ کے ہر حکم کو مانا جائے اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اور تقوی کا حق، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ان یذکر ولا ینسیٰ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے۔ اور حق تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ان یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تقوی۔ تقوی کے حقیقی معنی ہے ڈرنا اور بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نظر میں ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جو چیزیں فرض ہیں، ظاہر ہے ان کو ادا نہ کرنا یہ کیا ہے؟
یہ ناپسندیدہ ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اس میں تقویٰ کیا ہے؟ اس میں تقویٰ یہ ہے کہ ان افعال کو، ان احکامات کو پورا کرنا، عمل کرنا، ان کو چھوڑ دینا گناہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سے ڈر کر ان چیزوں سے بچنا، یعنی نماز نہ پڑھنے سے بچنا، روزہ نہ رکھنے سے بچنا، زکوٰۃ نہ دینے سے بچنا، حج نہ کرنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہوا۔ جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں ان سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے اللہ کے خوف سے، اللہ کی سزا کے ڈر سے ان چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ پھر تقویٰ جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کئے طرح کا؟ 3 طرح۔ ایک ہے شرک سے بچنا، شرک اور کفر سے بچنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے، اس سے ادنا درجہ، کم درجے کا کوئی تقویٰ نہیں۔ یعنی گناہ آدمی سے ہوئے، بدعمل بھی ہے، لیکن شرک نہیں کرتا، زندگی بھر اس نے کبھی شرک نہیں کیا اور کفر نہیں کیا، تو ایسا آدمی بھی متقی ہے، بچنے والا ہے۔ کس سے بچا وہ؟ جو سب سے بڑا گناہ تھا، سب سے بڑا گناہ تھا جو ناقابل معافی جرم ہے، یعنی شرک، اس سے بچ گیا۔ جو اس سے بچ گیا وہ آدمی کاہے سے بچ گیا؟ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ گیا۔ ایسا آدمی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا پانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی کو کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھ لیا وہ جنت پہ جائے گا۔ جو یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، جس کا یہ پختہ یقین ہے، وہ آدمی جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جنت میں ضرور جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بغیر سزا کے جنت میں چلا جائے، جنت میں جائے گا۔ تو حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ صاحب اس نے صرف کلمہ تو پڑھا ہے سچے دل سے، باقی تو نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ گناہوں سے پرہیز کیا، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ جیسے ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو ان کو بھی بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو ان صحابی کو کسی طریقے سے چین نہیں آئی، اتنے بڑے بڑے جرائم، اتنے بڑے بڑے گناہ، اور اس کے بعد بھی جنت میں۔ تو انہوں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، پھر بھی اے اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو۔ اور پھر ان کو کسی طریقے سے قرار ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا، اتنے بڑے بڑے جرائم اور جنت۔ انہوں نے پھر سوال کیا تیسری مرتبہ اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور زنا کیا ہو اور چوری کی ہو پھر بھی؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ زنا کیا ہو، چوری کی ہو، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، چاہے ابو ذر نہ بھی چاہیں، جب بھی وہ جنت پہ جائے گا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جنت میں جائے گا تو وہ
ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ نے اگر فضل کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جس پہ چاہے فضل کر دے، کوئی اس کا مستحق نہیں ہے، وہ جس پہ چاہے کرم کر دے بغیر سزا کے بھیج سکتا ہے اسے جنت میں۔ یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ قانون کیا ہے؟ اگر گناہ کبیرہ اس نے کیے ہیں تو گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ قانون نہیں ہے۔ مگر اللہ کا قانون اللہ پر حاکم نہیں ہے، اللہ اپنے قانون پر حاکم ہے تو قانون یہی، لیکن اللہ قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے بغیر سزا کے اسے جنت پہ داخل کر دے، یا پھر کسی اللہ تعالیٰ کے بندے نے سفارش کر دی، اللہ نے سفارش قبول کر لی، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ تیسری شکل، صرف فضل بھی نہیں کیا اور سفارش بھی نہیں کی، جہنم میں اسے جھونک دیا گیا، اور جہنم میں جو اس نے جرائم کیے تھے ان جرائم کے برابر اس کو سزا مل گئی، یعنی وہ ناپاک تھا، اب وہ پاک ہو گیا۔ جب پاک ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، تو گیا جنت میں نہیں گیا، اگرچہ سزا پانے کے بعد گیا۔ اور یہ جو سزا ہے، یہ جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بھی ڈالا جائے گا اور غیر ایمان والوں کو بھی ڈالا جائے گا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ غیر ایمان والوں کو جو ڈالا جائے گا تو یہ بطور سزا کے ڈالا جائے گا، اور یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا اعدت للکافرین، جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تیار تو کافروں کے لیے کی گئی، یہ مطلب نہیں ایمان والا نہیں جائے گا، ایمان والا جائے گا اس میں، لیکن سزا بھگتنے کے بعد نکل آئے گا۔ ایمان والے کے لیے تیار نہیں کی گئی، تیار تو کی گئی، وہ اصلی ٹھکانہ کس کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ مثوی للکافرین، جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کا، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ایمان والا اگر اس میں ڈالا گیا تو کاہے کے لیے؟ سزا کے لیے نہیں، پھر کاہے کے لیے؟ تطہیر کے لیے۔ تطہیر یعنی پاک کرنے کے لیے۔ جیسے واشنگ مشین میں صاف صاف کپڑے ڈالے جاتے نا، ہے نا، میلے ڈالے جاتے، اچھا کیوں ڈالے جاتے؟ بھائی گندے ہیں وہ رکھنے کے لائق نہیں ہوں، الماری میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، پہلے ان کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے کپڑے وہ، اور جب پاک و صاف ہو جاتے ہیں پھر رکھے جاتے ہیں۔ تو جہنم میں اس طرح وہ آدمی جو شرک سے بچ گیا، وہ جہنم میں اگر گیا تو تطہیر کے لیے ڈالا جائے گا، سزا کے طور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا اے گنہگار، نہ دوزخ کی سزا سے گھبرا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے۔ جو پاک بھی کیا جا رہا ہے تو کون پاک کر رہا ہے؟ ارے اپنے کپڑے ہیں تو پاک کیے جا رہے ہیں، کسی اور کے گندے کپڑے کون پاک کروائے گا؟ وہ تو کہے گا پھینکو ان کو۔ ارے ہے یا نہیں؟ اللہ کو تعلق ہے، محبت ہے، اپنے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے پاک کر کے جنت میں داخل کرے۔ سگی ماں، شفیق ماں، وہ بچہ جس سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیر میں اگر غلاظت لگی ہو تو اس کو پاکیزہ بیڈ شیٹ کے اوپر نہیں بٹھا رہی، اور وہ چڑھنا چاہتا اس پہ، اور ماں بچا رہی، وہ رو رہا ہے، پہلے اس کے پیر دھلائے گی پھر بٹھائے گی۔ ایسا جو ماں نے کیا تو اس لیے نہیں کیا اس کو نفرت ہے، کیوں کیا؟ محبت ہے۔ وہ اس بستر کے لائق تو ہو جائے، وہ جنت میں جانے کے لائق تو ہو جائے۔ تو اسی لیے فرمایا تقوی کا ادنا درجہ کیا ہے؟ آدمی شرک سے بچے، کفر سے بچے۔ قرآن میں اس معنی میں کئی جگہ متقی کا ذکر ہے کہ جو شرک سے بچ گئے وہ بھی متقی، لیکن یہ تقوی کا سب سے
کم درجہ ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا کیا ہے؟ جو گناہ ہے بڑے بڑے، شرک کے ساتھ ساتھ جو اور بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، ان سب سے بچائے۔ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے، اللہ سے ڈر کر ان گناہوں سے بھی بچے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، اور یہی مطلوب بھی ہے۔ جس تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے قرآن میں، وہ یہی تقوی ہے کہ شرک سے بچے، کفر سے بچے، اس کے علاوہ تمام معاصی اور گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی۔ اور یہی وہ تقوی ہے جس تقوی پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ ایک انعام نہیں، انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، ڈر کر گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ مشکلوں میں پھنسے گا تو، مگر مشکلوں میں پھنسا نہیں رہے گا، اللہ ان مشکلوں کو اس کے لیے آسان کرے گا، اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ وہ صاحب تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، اور جن کے وہاں نوکری کر رہے تھے انہوں نے کہا اتنی دیر تو نماز میں لگاتے ہیں آپ، یا نماز پڑھ لی یا نوکری کر لی۔ اور جمعے کا دن کہ دیکھیں مجھے جمعہ پڑھنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، نوکری رکھیے آپ اپنی۔ اب بالکل پیدل اور جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نوکری انہوں نے کیوں چھوڑی؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بچے وہ جمعے کو چھوڑنے سے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فوراً راستہ ان کا نکال دیا۔ وہ جا رہے تھے، راستے میں کسی نے پوچھا کہ آج کل کہاں کام کر رہے ہیں؟ کل کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اب نہیں کر رہے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کی سزا میں انہوں نے کہا کہ کل سے کام نہ کرنا ہمارے وہاں۔ کہنے اچھا یہ بات ہے، کل سے تم ہمارے وہاں آنا، کل سے ہمارے وہاں کام کرنا۔ اور کیا ملتا تھا تم کو؟ ان کا 1000 پاؤنڈ کا 2000 ہم آپ کو دیں گے، نماز بھی پڑھیے گا، 2000 بھی ملے گا۔ یہ کیا ہوا؟ کاہے کا انعام ہے؟ تقوی کا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کر گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، مشکلات سے اس کو نکال دیتا ہے۔ ایک انعام ہوا، دوسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو روزی دیتا ہے، اور کہاں سے دیتا ہے؟ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتا اچھا یہاں سے بھی ہو سکتا تھا۔ ایسا پیسہ جو اس کا مر چکا تھا، جس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، فوراً اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور وہ لے کے آ رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے اور معذرت بھی کر رہا ہے، معاف کرنا تاخیر ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کائے کا انعام ہے؟ یہ تقوی کا انعام ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بندوں کے آگے پھر اس کو پیشانی رگڑنا نہیں پڑتی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، گناہ سے بچیں گے، چوری نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے کاروبار میں، اللہ سے ڈر، اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ اس کے گناہ کرنے سے، گناہ سے نہ کرنے سے ہمارا کاروبار خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پہ بھروسہ ہے تو اللہ ایسے آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں سے بھی نقصان نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ جب کافی ہو جائے تو پھر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جس کام کو طے کرتا ہے اس کام کو کر کے رہتا ہے۔
بادشاہ بھی اگر طے کر لے ہمیں یہ کرنا ہے، چاہے جتنا بڑا طاقتور ہو، چاہے جتنی طاقت رکھتا ہو، پاور رکھتا ہو، لیکن جو وہ چاہے وہ کر ڈالے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے بس۔ قد جعل اللہ لکل شیء امرا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا اسی وقت وہ چیز ہوگی۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ابھی دعا مانگی اور ابھی قبول ہو، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے۔ کہتے دیدار تو ہوگا مگر آج نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے مالک مجھے دکھا دیجئے اپنے آپ کو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دیدار تو ہوگا مگر کب ہوگا؟ حشر میں ہوگا۔ ایمان والوں کو دیدار ہوگا، جنتیوں کو دیدار ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار ہے، کسی کو دن میں 2 مرتبہ دیدار ہوگا، ورنہ تمام جنتیوں کو جمعے کے دن دیدار ہوگا، سب سے بڑی جنت کی نعمت۔ تو نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، اور دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا تو وعدہ کیا حشر میں ہوگا، مگر دل کیا چاہتا ہے کہ ابھی ہو اور یہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندوں کی خواہش کا تو پابند ہے نہیں، جو چیز جس وقت اللہ نے مقدر کی اسی وقت ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ پوری دنیا مل کر کے اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے، حالات چاہے جتنے خراب ہوں، ماحول چاہے جتنا خراب ہو، عقل کہتی ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا امکان ہی نہیں ہے، مگر نہیں، اللہ نے فیصلہ کر لیا تو وہ چیز ہو کے رہے گی۔ 2 طاقتیں تھیں بڑی بڑی، جیسے ایک امریکہ اور ایک روس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طاقتیں دوسری تھیں، سپر پاور 2 دوسرے تھے، ایک فارس اور ایک روم، ایرانی اور رومی۔ ایرانی آگ کے پجاری تھے اور رومی عیسائی تھے، اور دونوں میں آپس میں سرد جنگ چلتی رہتی تھی، کبھی یہ لڑے کبھی وہ لڑے، کبھی انہوں نے دبا لیا کبھی انہوں نے دبا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا اور مسلمان ہو گئے، تو کافر کیا کرتے تھے؟ جب ایرانیوں کی جیت ہوتی تھی تو مکے کے مشرک خوش ہوتے تھے، کیوں؟ یہ بتوں کے پجاری تھے اور وہ آگ کے پجاری تھے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگ جیت گئے۔ اور عیسائیوں کو وہ سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کے قریب ہیں، اس لیے کہ عیسائی بھی کیا اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی قرآن کو مانتا، اللہ کی کتاب، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی یہ تو مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہیں، اس وجہ سے عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں۔ کس لیے کافر ہیں؟ کس لیے کافر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے۔ معلوم یہ ہو کوئی آدمی اپنے مذہب پر کتنا عمل کرنے والا ہو، کتنے ہی اچھے کام کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانے گا، یہ نبی تو مانتا ہے مگر آخری نبی نہیں مانے گا، جب بھی وہ آدمی مسلمان نہیں تو کافر ہی ہے۔ مگر کافروں میں فرق ہے نا؟ جیسے کڑوی چیز ہوتی ہے، ایک کم کڑوا ایک زیادہ ہے، کیا؟ کریلا اور نیم چڑھا۔ تو کسی میں مرچ ہوئے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، بدبو ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، خوشبو ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، کلر ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے کالے سب،
مگر کسی میں کالا پن زیادہ، کسی میں کم ہے۔ ایسے کافر تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، آگ کے پجاری بھی ہیں، بتوں کے پجاری بھی ہیں، سورج کے پجاری بھی ہیں، ستاروں کے پجاری بھی ہیں، دریا کے پجاری، جو اللہ کے علاوہ کی بات وہ سب کافر۔ لیکن کفر میں فرق ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ اللہ کو مانتے، اللہ ہے، ایک الگ بات ہے، انہوں نے بھی شرک بعد میں شروع کیا، مگر تصور ہے، آخرت کا تصور بھی ان کے وہاں، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے۔ اور یہ نبوت کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا اور نبی بھیجے، یہ بھی مانتے ہیں۔ بس صرف ان کا جرم کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ بھی کافر اور وہ بھی کافر، مگر فرق ہے دونوں میں۔ دنیا کے اعتبار سے فرق ہے، آخرت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کیا؟ جہاں جائے گا آگ کا پجاری وہیں جائے گا یہودی، وہیں جائے گا عیسائی، ہمیشہ جہنم میں، کبھی نجات نہیں۔ مگر دنیا کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں، یہ اگر جانور کو ذبح کریں تو ان کے ذبیحے کو مسلمانوں کے لیے کھانا حلال، غیر ایمان والا کوئی ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ کوئی قادیانی اگر ذبح کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو دوسری چیز، مسلمان اگر اہل کتاب ہیں، وہ واقعی آج کل جو اہل کتاب ہیں وہ یہودی اور عیسائی، وہ تو بس نام کے ہیں، ایک قوم ہے، ورنہ دہریے ہیں، ملحد ہیں، بد مذہب ہیں۔ اگر اہل کتاب ہے تو ان کی لڑکیوں سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے، مسلمانوں کی لڑکیوں کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، ان کی لڑکیوں کا نکاح مسلمانوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ صرف دنیا کا فرق ہے۔ عام غیر ایمان والوں کی لڑکیوں سے نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ ان کے لڑکوں سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ لڑکیوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لوگ قانون بناتے ہیں کہ صاحب اس وجہ سے کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور جو ہے اس طریقے سے محبت کریں گے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے گا اور جو ہے وہ شادی کا لالچ دیں گے۔ اسلام میں تو منع ہے، کسی غیر مذہب والے سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہود و نصارہ سے ہو سکتا اگر وہ یہود و نصارہ ہوں، تو غرضے کی فرق ہے۔ تو جب رومیوں کو غلبہ ہوتا تھا، وہ جیتتے تھے، تو مکے کے مشرکین کو افسوس ہوتا تھا، کیوں؟ یہ مسلمانوں کے قریب ہیں، مسلمانوں کے بھائی ہیں، یہ جیت رہے ہیں۔ اور جب ایرانی جیتتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ خوشی ہوتی تھی، یہ ہمارے بھائی جیت گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، نبوت کے بعد، ایرانیوں نے اتنا زبردست حملہ کیا رومیوں پر کہ بڑی زبردست حملہ تھا اور شکست دے دی اور اتنا نقصان کیا، ان کو اپنی حکومت بچانا مشکل ہو گئی۔ قسطنطنیہ دارالحکومت خطرے میں پڑ گیا۔ جب یہ خبر مکے میں پہنچی تو بڑے خوش ہوئے اور بڑی انہوں نے بغلیں بجائیں اور مسلمانوں سے کہا، دیکھا ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو ذلیل کر دیا، جیت گئے، ہار گئے، جیسے انہوں نے ان کو مارا ہے کل ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ دیکھا آپ نے؟ جیسے انہوں نے مارا ہے، کل ہمارا تمہارا مقابلہ یہاں ہوگا، ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ ایسے حالات میں جب کوئی امید ہی نہیں تھی، عیسائیوں کا سب برباد ہو چکا اور ایرانی مکمل حاوی ہو چکے، کوئی چانسز نہیں تھے ان کے دوبارہ ابھرنے کو اور غالب آنے کے، قرآن کا اعلان ہوا۔ قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی، اس کا نام ہے سورہ روم، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں پیشین گوئی کی اور کیا کہا؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ رومی لوگ قریبی علاقے میں مغلوب ہو گئے، ہار گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب پھر غالب آ جائیں گے،
پھر سے جیت جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو جا کے ان کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ خوشیاں نہ مناؤ، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہ جو ہمارے بھائی ہے یہ پھر سے غالب آئیں گے اور یہ آگ کے پجاری پھر سے مغلوب ہوں گے۔ مگر یہ اعلان حالات کے خلاف تھا بالکل، وہ لوگ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا اچھا تو پھر شرط لگا لو، کیا کر لو، شرط لگا۔ تو اس زمانے میں شرط لگانا جائز تھا، جیسے اس زمانے میں شراب پینا شروع اسلام میں جائز تھا، جوا بھی جائز تھا۔ کہتے کیا شرط لگائیں گے؟ کہا اگر رومی لوگ عیسائی غالب آ گئے جیسا میں دعویٰ کر رہا ہوں تو تم کو 10 اونٹ دینا پڑیں گے، اور اگر وہ نہیں غالب آئے، ایرانی غالب ہے، تم جیت گئے اپنی شرط میں، تو 10 اونٹ کون دے گا؟ صدیق اکبر نے کہا ہم دیں گے تمہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بتایا، آپ نے کہا ابو بکر، قرآن میں بضع کا لفظ ہے، کہے کا بضع، عربی میں بضع جو بولا جاتا ہے 3 سے لے کے 9 تک، تم نے کم ٹائم بتایا، 6 سال بتائیں تم نے، یہ 3 سال، ایسا کرو جا کے پھر سے بات کرو، مدت بڑھا دو، ان سے کہو 9 سال، اور جو شرط رکھی ہے یہ شرط بھی بڑھا دو۔ حضرت صدیق اکبر جیسے ہی پہنچے انہوں نے دیکھا وہ لوگ سمجھ گئے، لگتا ہے کہ یہ شرمندہ ہو گئے، اپنی شرط توڑنے آ رہے ہیں۔ کہنے کیا بات، پچھتا گئے تمہیں یقین ہو گیا اب رومی غالب نہیں آئیں گے؟ کہا جی نہیں، میں شرط توڑنے نہیں آیا، شرط کی مدت بڑھانے آیا ہوں۔ 3 سال نہیں، 9 سال کے اندر اندر، اور چونکہ شرط بڑھا رہے ہیں مدت، لہذا انعام بھی بڑھائے دے رہے ہیں۔ 10 کی بات ہوئی تھی، 100 اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ بات ہو گئی، اب جو ہے ہجرت ہونے لگی، مکے سے سب جا رہے ہیں مدینے مسلمان، تو جس سے شرط لگائی تھی وہ کہنا ابو بکر تم بھی چلے جاؤ گے، میرے تو اونٹ مر جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں جا رہا ہوں، مگر یہ میرا بیٹا ہے عبد الرحمن جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، یہ تمہیں دیں گے۔ سو ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے 1 سال کے بعد جس دن مسلمان غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے، اسی دن خبر آئی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ مسلمانوں کو ڈبل خوشی تھی اس دن، ایک تو مکے کے مشرکین پر غالب آنے کی جو آئے تھے مٹانے کے لیے مسلمانوں کو، 313 کی تعداد نے ان کے چھکے چھوڑا دیے، اور دوسرے خوشی کاہے کی تھی کہ اسلام کی بات سچی ہو گئی، قرآن کی بات سچی ہو گئی، کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتا دنیا کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو حالات دیکھتے، ماحول دیکھتے مایوس ہو جاتے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے اللہ غالب کرنے والا، اللہ مغلوب کرنے والا، اور اللہ کو اپنے فیصلے پورے کرنے کے لیے کسی بھی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بھی رکاوٹیں ہوں اللہ کے فیصلے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس میں بڑا سبق ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ تو تقوی کا ایک درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ شرک سے بچنا، اور دوسرا درجہ کون سا ہے؟ شرک کے علاوہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا، اگر ہو جائے تو توبہ کرنا۔ یہی قرآن میں مطلوب ہے، جگہ جگہ اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعام کے وعدے ہیں وہ اسی تقوی پر ہیں۔ صغیرہ سے بھی بچیں گے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے؟ ہاں ہے تو گناہ۔ کل یہ بتائیے صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ یہ صغیرہ کبیرہ کیوں پوچھ رہے ہیں پتہ ہے؟ صغیرہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر نہیں بچیں گے، کبیرہ ہوگا تو بچیں گے، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، اس لیے
صغیرہ تو ایسے ہے جیسے چھوٹا انگارہ، اور کبیرہ ایسے ہے جیسے بڑا انگارہ۔ تو چھوٹے انگارے سے بھی تو نقصان ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ چھوٹی سی چنگاری، کوئی آدمی جو ہے کہ بڑا انگارہ نہ رکھو مگر چھوٹی سی چنگاری میرے چھپر پہ، میرے پھوس کے چھپر پہ رکھ دو، تم کوئی تیار ہے؟ نوٹوں کی گنی پہ رکھ دو، کہ بڑی نہ رکھو، بڑا انگارہ نہ رکھو، چھوٹا سا رکھ دو، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ نقصان اس سے بھی ہوگا، اس سے بھی ہوگا، اس سے جلدی ہوگا، اس سے دیر میں ہوگا، لیکن نقصان دونوں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صغیرہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبیرہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا انتظام کیا ہے بندوں کے لیے، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں پاتا، کوئی نہیں بچ پاتا۔ کیا انتظام کیا پتہ ہے؟ کہا تم کبیرہ سے بچو اور صغیرہ کو تو ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک کام جب تم کرو گے تو اس سے صغیرہ گناہ ہم کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ کہا نہیں گیا ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے نہیں؟ اور پھر اس کے بعد دوسری نماز سے، اس کے بعد تیسری نماز سے۔ اسی سے وہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کیا کہ یہ 5 نمازیں اتنے ٹائم پہ الگ الگ کیوں رکھی اللہ میاں نے؟ اگر ایک ساتھ اگر ہوتی تو کتنا اچھا رہتا، 1 گھنٹے میں سب پڑھ لیتے، پھر فری، ٹینشن فری۔ لیکن فجر کے بعد جو گناہ ہوئے ہیں فجر سے ظہر تک، ظہر سے معافی ہوگی، ظہر کے بعد اگر ہو گئے تو عصر سے معافی ہوئی، عصر کے بعد ہوئے تو مغرب سے، اور مغرب بعد ہوئے تو عشاء سے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کیا کچھ نہیں کر رہا ہے آدمی، نیک کام کر رہا ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ بڑے گناہوں سے بچنے سے بھی معاف ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ نیک کام کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کرنے سے بھی گناہ صغیرہ کیا ہوتا ہے؟ معاف ہوتے ہیں۔ اور مسجد آنے سے ننگے مسجد آنے سے پیدل، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوہد، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، مگر پھر بھی کسی کبیرہ صغیرہ گناہ کو یہ سمجھ کے آدمی نہ کرے کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی نہیں، سب بڑی ہے۔ اور جب آدمی جری ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا نافرمانی کس کی، یہ تو دیکھو۔ تو باہر صورت تقوی کا 2 درجے ہو، تیسرا درجہ تقوی کا سب سے اعلیٰ ہے، وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچے اور اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال بھی نہ لائے۔ یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ درجہ انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو حاصل ہوتا ہے۔ باہر صورت اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچو۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جان نہ دینا مگر اسلام کی حالت میں۔ مطلب گناہوں سے بچتے رہنا، اسی کا نام اسلام ہے، اور مرتے دم تک گناہوں سے بچتے رہو۔ جب مرتے دم تک تم گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری موت بھی اسلام کی حالت میں آئے گی۔ یہ سوال کا جواب ہے، میاں موت تو اپنے بس میں نہیں ہے، اور اللہ کرا اسلام ہی پہ مرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پہلے کہا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، فرائض کو ادا کرو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام خالی ایک دن کے لیے نہ ہو، جمعے کے دن آئے اور نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد پھر اگلے جمعے کو، یہ تھوڑی ہے۔ روزانہ نماز کی پابندی، زندگی بھر روزہ،
یعنی حلال چیزوں سے روزہ کب ہے؟ رمضان میں، ٹائمنگ کے ساتھ سحری کھا کے بند کرو اور پھر افطار تک حلال چیزوں سے روزہ رکھو، مگر حرام چیزوں سے روزہ زندگی بھر کا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ فرما جب تم اسلام اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جان نہ دینا مگر اسلام کی حالت میں۔ اگر تم نے زندگی بھر اسلام اختیار کر رکھا تو تمہاری موت بھی اسلام ہی کی حالت میں آئے گی۔ حدیث میں ہے کما تحیون تموتون، تم جیسے زندگی گزارو گے اسی طریقے سے تمہیں موت بھی آئے گی۔ اگر گالیاں بک رہے ہیں یہی مشغلہ ہے تو پھر آخر وقت ہوگا اور لوگ کہیں کلمہ پڑھو اور یہ آدمی کیا کر رہا ہو؟ گالی بک رہا ہو اور مر جائے گا۔ کیوں؟ زندگی بھر گالی بکتا رہا۔ اگر آدمی قرآن پڑھنے کا عادی ہے جب مرے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائے گا۔ ایک سال رمضان کا مہینہ تھا اور پہلی تراویح تھی۔ ایک قاری فرید صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے عرفانیہ میں پڑھاتے تھے، پہلی تراویح تھی ان کی۔ تراویح کی نماز میں انہوں نے قرآن سنایا اور سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر نہ اٹھایا انہوں نے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، کیوں؟ مشغلہ تھا قرآن کا۔ قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اور جب معذور ہو گئے نماز پڑھانے سے، جب بھی بستر پہ پڑھتے رہے اور سناتے رہے۔ تو جو آدمی جس طرح زندگی گزارتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اسی طرح اس کو موت بھی آئے گی۔ جو شراب کا عادی ہے بہت ممکن ہے آخر وقت میں وہ شراب پی رہا اور مر جائے۔ جوئے کا عادی ہے بہت ممکن کے ہاتھ میں پتے ہوں تاش کے اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے۔ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح مر جائے تو گھر والے کیا سوچیں گے؟ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ شراب پیتے ہوئے مرا ہے، یہ گالیاں بکتے ہوئے مرا ہے۔ چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ ارے چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ کسی کو نہ معلوم ہو، ورنہ بدنامی ہوگی۔ حالانکہ کتنے لوگوں کو معلوم ہو؟ پورے محلے کے والے کو معلوم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے جو آدمی جس طرح زندگی گزارے گا اسی حالت میں مرے گا، اور جس طرح مرے گا قیامت کے دن میدان محشر میں اسی طرح آئے گا۔ اور میدان محشر میں تو اتنے ہی لوگ ہوں گے جتنے محمود نگر میں رہتے ہیں، ہے نا؟ اتنے ہوں گے شاید، ہاں؟ یہ جتنے انڈیا میں رہتے ہیں اس وقت، جتنے دنیا میں ہے، یہ جو مر چکے وہ جو قیامت تک پیدا ہوں گے، سب اولین و آخرین، اور بھرے مجمع میں وہ کیسا آئے گا جیسے مرا تھا۔ گالیاں بک کے مرا تھا تو گالیاں بک رہا ہوگا، اور اگر قرآن پڑھ کے مرا تھا تو قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ ایک صحابی رمی کے دوران پتھروں پہ کنکریاں مارتے مارتے بہت حادثے ہوتے ہیں، اسی دوران وہ بیچارے حجۃ الوداع میں گرے اور کچل گئے۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو احرام بندھا ہوگا اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ جس طرح آدمی زندگی گزارے گا ویسے ہی مرے گا، اور کلمہ پڑھ کے اگر مرے گا تو کچھ اور بات ہوگی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری بول نکلے گا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی موت دیکھو، ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گوئم، چو مرگ آئے تبسم بر لبے ہوس۔ مرد مسلم کی تمہیں نشانی بتائیں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے، یہ ہے جیسے سو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں، اور چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جان نہ دینا مگر اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت پہ رہو۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دیکھو
اسلام کی حالت میں رہو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آپس میں لڑنا بھی ہے، آپس میں لڑنا بھی، اس سے بھی بچتے رہو، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ ایسا کام کرو جس سے آپس میں لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اتحاد پیدا ہو۔ وہ کیا طریقہ ہے مالک؟ اللہ خالی حکم نہیں دیتا، طریقے بھی بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈریں؟ کونوا مع الصادقین، اللہ کے ڈرنے والوں کے ساتھ میں رہو گے تو تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مل کر۔ تو آپس میں کیا ہوگا؟ تمہارے اتحاد پیدا ہو جائے گا، اتفاق پیدا ہو جائے گا، اختلاف تمہارا ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، الحبل اللہ المتین، مضبوط رسی اللہ کی کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ اور لوگ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے کیسے؟ یعنی ہاتھ میں لے کے خوب مضبوطی سے پکڑے رہے ہر وقت ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان پر سب لوگ عمل کرتے رہو۔ جب سب عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، قرآن سے اختلاف نہیں ہوگا، قرآن سے اتحاد ہوگا۔ عجیب نسخہ خدا نے بتایا اتحاد کا۔ کیا؟ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے اور یہی تقریر بھی کرتا ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں میاں اختلاف نہ کرو، اتحاد اچھی چیز ہے، اختلاف بری چیز ہے، اتحاد اچھی چیز ہے۔ مثالیں بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ دیکھو شہد کی مکھیوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اتحاد ہے؟ شہد کی مکھیاں دیکھیں، ان میں اختلاف ہے، اتحاد ہے؟ اتحاد ہے۔ اس اتحاد سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ شہد۔ شہد کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا، میٹھا ہوتا ہے۔ زی اتفاق مگس شہد می شود پیدا، مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ زی اتفاق مگس، شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے کیا ہوتا ہے؟ شہد می شود پیدا، شہد پیدا ہوتا ہے۔ خدا چے لذت شیریں در اتحاد نہاد، اللہ نے کتنی مزیدار لذت رکھی ہے کس میں؟ اتحاد میں۔ اتحاد کے نتیجے میں شہد ملا۔ اینٹیں اگر بکھری ہوئی ہیں، انہی کو جب جوڑ دیا جاتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو اس سے کیا تیار ہوتا ہے؟ عمارت۔ الگ الگ نہیں دکھے گی عمارت، سیسا پلائی دیوار۔ یہ کئی پتھر جوڑ دیے گئے تو تاج محل بن گیا، دنیا کا 7واں عجوبہ۔ اتحاد میں خوبصورتی ہے، طاقت ہے، پاور ہے۔ اتحاد اختیار کرو۔ ہے؟ یہ تقریریں ہوتی نہیں ہوتی، اور سب لوگ قائل ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، مگر جتنی اتحاد کی دعوت دی جاتی اتنا ہی زیادہ امت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ؟ قائل سمے اتحاد ہونا چاہیے، مگر وہی جو قائل ہیں وہی اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ تو اتحاد کیوں نہیں ہوتا پتہ ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری رائے ہے، یہ دوسرا آدمی بھی مان لے۔ اور وہ آدمی خود ہی رائے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جو میری رائے ہے اس کو آپ مان لیجیے۔ مسئلہ یہیں پہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی رائے مان لی تو ہماری سبکی ہے، کہ ان کی اگر مان لی تو ہماری خفت ہے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے چاہے اس کی رائے ہو یا چاہے تمہاری رائے ہو، یہ رائے انسانوں کی رائے ہیں، آؤ ایسی چیز کے اوپر متفق ہو جاؤ جو انسانوں کی رائے نہیں ہے بلکہ مالک کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اس میں کسی کی سبکی نہیں ہے بلکہ سب کی اس کے اندر کیا ہے؟ بلندی ہے، رفعت ہے، اور اس کے اندر کامیابی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی رسول۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، تھام لو، اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلے کہا اتحاد پیدا کرو، اور پھر جو چیز اس کی ضد ہے اس سے منع کر دیا، کیا کہا؟ اور اختلاف نہ کرو۔
پھر اللہ فرماتا ہے پتہ ہے تمہیں، صحابہ سے اللہ خطاب کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام کو اپنے اوپر، اللہ نے تمہارے اوپر انعام فرمایا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے اوس و خزرج آپس میں دشمن تھے۔ کتنے سال لڑے تھے آپس میں؟ پچھلے سال بتایا تھا کتنے سال؟ اب آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں، 120 سال تک لڑتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کلمہ پڑھا تو آپس میں کیا ہو گئے؟ وہ کیا بتایا تھا؟ شیر و شکر، جیسے دودھ میں شکر ملتی ہے اس طرح مل گئے۔ اللہ فرما رہا یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہیں کیا انعام دیا؟ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ پتہ یہ چلا یہ دلوں میں جوڑ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں، اور اللہ کا انعام ہے یہ، اللہ کا رہا انعام یاد کرو۔ پتہ یہ چلا دلوں میں جوڑ ہونا، اتفاق اور اتحاد ہونا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور انعام جب بھی دیا جاتا ہے تو کس کو دیا جاتا ہے؟ نافرمان آدمی کو دیا جاتا ہے نا؟ کس کو دیا جاتا ہے؟ فرما برداروں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیسے ہوا؟ جو کفر میں مبتلا تھے تو تم الگ الگ تھے، ایمان کی دولت ملی تو اس کے ذریعے سے تم کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیا۔ ایک انعام تو اللہ نے یہ دیا کہ تمہیں کیا دیا؟ اتحاد پیدا ہوا۔ دوسرا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے جہنم کے کنارے پر، جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، مطلب کفر کی حالت میں مبتلا تھے اور جہنم تمہارے بالکل قریب تھی۔ جیسے کوئی آدمی کنارے پہ کھڑا ہو اور ایک دم سے ذرا سا دھکا لگے اور گڑھے میں گر جائے، ایسے ہی تم کفر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، بس خالی کاہے کی دیر تھی؟ موت کی دیر تھی، مرے اور سیدھے جہنم میں جاتے۔ تم تھے جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کیسے؟ تمہیں ایمان عطا فرمائے، اتحاد نعمت ہے، اور اللہ فرماتا وہ تو ہم نے تمہیں دی، ایک اس سے بڑی تمہیں نعمت ہم نے عطا فرمائی۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، کفر میں مبتلا تھے، بس مرنے کی دیر تھی، جہنم میں تم پہنچ جاتے۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے احکامات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر رہو، صحیح راستے پر قائم رہو۔ کیسے تقوی پیدا ہوگا؟ کہ سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر تقوی نہیں پیدا ہوگا، وہ اتحاد نہیں پیدا ہوگا۔ تواضع، عاجزی جب ہوتی ہے تو اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر آدمی بڑا بن کے رہنا چاہے تو اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ تواضع، تقوی۔ دوسرے اتحاد کے لیے قرآن نے کیا بتایا؟ قرآنی پروگرام، قرآنی نظام، قرآنی تعلیمات، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی قرآنی احکامات کو جانو بھی، مانو بھی، اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پہ چلنا چاہیے، مگر درس قرآن نہیں سننا چاہیے، ہے نا؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تھام لو، ہے؟ قرآن میں جو اللہ کا حکم کیا ہے، احکامات جب جانو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ اسی لیے بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ یہ اتحاد جب پیدا ہو گیا، اس اتحاد کو باقی رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کون کرے گا؟ تمہیں کو کرنا ہے۔
اس کی بقا کی فکر کرو۔ اس کی بقا کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اپنی اصلاح کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ یہ نہیں ہم سے کیا مطلب، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم نمازی ہیں وہ نمازی نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، خود دیندار بن جاؤ، دیندار بننے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے اللہ نے ایک نظام دیا، اور کیا کہا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے۔ جماعت کا مطلب ہر آدمی یہی کام شروع کر دے، جس کو ذبح کرنا نہیں آتا وہ بھی جانور ذبح کرنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ کون سی رگ کاٹنا چاہیے، کون سی کاٹے گا؟ انہیں کہا ایک جماعت ہونا چاہیے۔ وہ جماعت کیا کرے، اس کا پروگرام کیا ہے؟ فرمایا یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بلاتی رہے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے، ایک جماعت ہونا چاہیے۔ سب لوگ نہیں کر پائیں گے یہ کام، اس کے لیے ایک جماعت ہونا چاہیے، اور وہ جماعت کیا کرے؟ لوگوں کو دعوت دے خیر کی طرف۔ یہ خیر کیا چیز ہے؟ خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف دعوت دے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر کس نے کی ہے؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر کا مطلب سمجھے، آپ نے فرمایا الی اتباع القرآن و سنتی، یعنی ایک ایسی امت ہونا چاہیے جو قرآن کی اتباع اور میری سنت کی اتباع کی لوگوں کو دعوت دیتی رہے۔ قرآن کی اتباع کی دعوت کون دے گا؟ کیسے دعوت دی جائے گی؟ یہ بھی کوئی کھانا تو ہے نہیں، آ جانا شام کو کھا لینا۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی اتباع کی دعوت۔ قرآن کی اتباع کیسے ہوگی؟ جب تک اس کے مسائل کا علم نہیں ہوگا آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں، جب تک سنتوں کا علم نہیں ہوگا آپ اتباع نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ کام کون کرے گا؟ دعوت والا، جو لوگ جانتے ہیں سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم جانے وانے میں کچھ نہیں، مگر ہم دعوت دیں گے۔ قرآن کہے کی کتاب ہے، یہ دعوت کی کتاب۔ قرآن دعوت کی ترغیب بھی دیتا ہے، قرآن دعوت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے یہ کام ہے کس کا۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جماعت کیا کرے، کس کو دعوت دے؟ خیر کی طرف، خیر کی طرف دعوت دے۔ قرآن کی اتباع اور سنت کی اتباع کس کو دعوت دے؟ یہ نہیں بتایا کہ مسلمانوں کو بھی دعوت دے، غیر ایمان والوں کو بھی دعوت دے۔ کیسے دعوت دے؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اور کم ناپا کم تولا نہ کرو، خالی یہ دعوت ہے؟ قول سے دعوت دے، عمل سے دعوت دے، اپنی زندگی سے دعوت دے، جس کے ذریعے سے آدمی کا اچھا یہ مسلمان ہے، اسلام یہ ہے۔ اور بغیر کہے ہوئے اسلام قبول کرنے کی طرف لوگ مائل ہو جائیں، اتنا بدل دیا اسلام نے ان کو۔ چائنا میں 12 صحابہ آئے تھے صرف، اور کاہے کے لیے آئے تھے؟ کاہے کے لیے آئے تھے؟ دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ دعوت تو وہ ہر وقت دیتے تھے، ان کی پوری زندگی دعوت تھی۔ وہ کاروبار کے لیے آئے تھے، کاروبار کے لیے آئے تھے، مگر ان کا کاروبار بھی کیا تھا؟ دعوت تھا، دعوت۔ وہاں کے کاروباری جو لوگ تھے ان کے کاروبار ٹھنڈے پڑ گئے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، مگر وہاں کی پبلک نے کہا جی نہیں، ہم کسی سے سودا نہیں خریدیں گے، ہم انہی سے خریدیں گے، جو ان کے وہاں ہیں وہ کسی کے وہاں نہیں۔ یہ کاروبار بھی ان کا کیا بنا؟ دعوت بنا۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم زبان سے تو اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر عمل جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں چھوڑیے، خود تو عمل کرتے نہیں، ہم سے کہہ رہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ۔ اور شروع سے آج تک یہی رہا عمل۔ سب سے مؤثر دعوت عمل کی دعوت ہوتی ہے۔ حضرت علی ہے اور وہی خلیفہ بھی ہیں، اور ان کی ایک زرہ تھی، وہ گر گئی، ایک یہودی نے اٹھا لی۔ حضرت علی نے دیکھی کہ یہ زرہ تو میری، اس نے کہا جی نہیں میری ہے۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ پہنچ گیا، اور خلیفہ حضرت علی،
اور قاضی ان کے انڈر میں قاضی شرح، اور وہ یہودی بھی کھڑا ہوا ہے، ایمان والا بھی نہیں، اور غلط دعویٰ بھی اس کا ہے۔ قاضی شرح نے کہا حضرت علی سے آپ کی یہ زرا ہے؟ ان کا جی امیر المومنین آپ کی، ان کا میری۔ کہنے گواہ کون؟ تو گواہ میں حضرت قمبر آپ کے غلام، حضرت حسن آپ کے بیٹے، اللہ کے نبی کے نواسے، حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، وہ حضرت حسن، ان کو لائے۔ قاضی صاحب نے کہا غلام کی گواہی تو معتبر ہے آقا کے حق میں، مگر اسلامی قانون کے اعتبار سے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ مجھے پتا ہے یہ متقی ہیں، اعلیٰ ہیں، نبی کے نواسے ہیں، ان کی شرافت کے اوپر میں سو جان سے قربان ہو جاؤں، مگر اسلامی اصول اور قانون تو یہی ہے کہ بیٹے کے حق میں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، قانون تو یہی۔ حضرت علی نے پھر کیا کہا؟ جب نہیں گواہ ہے تو پھر یہودی سے قسم لی، اس نے کہا قسم کھا لی میری ہے، دے دی زرا۔ یہودی باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا یہ زرا آپ کی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ یہ میں نے آزمانے کے لیے کیا تھا کہ اسلام کی باتیں اچھی ہیں یا اس پر عمل بھی ہے، میں نے دیکھ لیا کہ اس میں ایسا عمل ہے، امیر المومنین مجبور ہے عدالت پہ جانے پہ، اور اس کی زنا ہے اور اتنے اعلیٰ درجے کے گواہ ہیں، مگر قانون کے آگے کسی کی رعایت نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یہ زرا ہدیہ ہے تمہارے لیے، ہم نہیں رکھیں گے، ہدیہ۔ تو یہ عمل ہے، قول سے بھی دعوت ہو، عمل سے بھی دعوت ہو۔ اللہ فرماتا کیا کرے وہ امت، وہ جماعت کیا کرے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتی رہے لوگوں کو معروف کا۔ معروف کہتے ہیں پہچانی ہوئی چیز، یعنی ایسی چیز جس کا اچھا ہونا سب کو پتہ ہے، ایسی چیز بتائے، ایسی چیز کی دعوت دے۔ منکر ایسی چیز جس کا برا ہونا سب کو پتہ ہے۔ یأمرون بالمعروف، جو معروف کی دعوت دے، بھلی باتوں کی دعوت دے، خود بھی بھلے کام کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ معروف کی دعوت دے۔ یہ معروف کو جو آدمی معروف سمجھے گا کہ یہ معروف ہے، وہی تو دعوت دے گا۔ پتہ چلا وہ معروف ہے بھی نہیں اور وہ کہہ رہا ہے دعوت دیے جا رہا ہے، دعوت دیے جا رہا ہے، تو یہ دعوت صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ معروف کی طرف دعوت دو، معروف کا حکم دو، بھلی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ پھر معروف میں بھی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر چیز کی دعوت نہیں دینا ہے۔ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ فرض کی دعوت دینا فرض ہے، واجب کی دعوت دینا واجب ہے، سنت کی دعوت دینا فرض و واجب نہیں ہے، اور نفل کی دعوت دینا فرض و واجب نہیں ہے۔ اور نفل پہ اگر کوئی آدمی عمل نہ کرے تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں۔ آپ نے عشرے کا روزہ نہیں رکھا، آپ کیسے مولانا صاحب ہیں؟ ہاں امام صاحبوں کے آپ نے عشرے کا روزہ نہیں رکھا، یہ بھی دعوت دے رہا ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے آپ کو، عشرے کا روزہ بہت فضیلت والا ہے، آپ امام صاحب ہو کر کے آپ نے نہیں رکھا، یہ دعوت صحیح نہیں۔ کیوں؟ یہ نفل ہے، اور جو نفل کام ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ دینے کا اسٹائل نہیں ہے۔ آپ کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اعتراض کیا تو پھر یہ دعوت نہیں بنے گی، عداوت بن جائے گی۔ تو وہ تو بیچارہ یہی سمجھ رہا ہے کیا یہ بہت ضروری چیز ہے، اور سمجھ رہا ہے ہم نے بہت اچھا کیا، اور وہ اچھا ہے ہی نہیں، نفل کو فرض سمجھ رہا ہے۔
تو فساد پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ کھانا کھاتے وقت جو کھانے کے آداب میں سے جو بتائے جاتے ہیں جماعت میں کیا ہے؟ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سر چھپا کے کھاؤ۔ اچھا کھانا تو سر چھپا کے کھاؤ مگر نماز سر کھول کے پڑھو، ہے نا؟ یہ بھی ایک ادب ہے شاید، نماز سر کھول کے پڑھو۔ اور بڑا رواج اس کا چلنے لگا، ہر نماز میں کوئی نہ کوئی ایک ننگے سر مل جائے گا، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے تبلیغ ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ بازار میں جو جا رہے ہیں تو ٹوپی لگا کے، اور مصلی پہ جب پہنچے تو ٹوپی پہلے ممبر پہ رکھی پھر ننگے سر پڑھا رہے نماز۔ ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ ہے بھلا؟ یہ تو ضد ہے، بازار میں ٹوپی اور اللہ کے دربار میں ٹوپی نہیں۔ تو غرضے کی سر چھپا کے کھانا یہ کیا ہے؟ ادب میں سے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سر کھول کے کھانا کھا رہا ہو ننگے سر تو کسی کو بھی اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ لیکن جب نیا دھوبی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے بتاؤ؟ کیا کرتا ہے وہ؟ ہے تو یہی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک صاحب تھے حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عالم، کھانا کھا رہے تھے حضرت، اور کھانا کیسے کھا رہے تھے؟ ننگے سر بیٹھے ہوئے۔ تو دیکھا اتنی دیر میں ایک صاحب آ رہے ہیں، وہ اسی ٹائپ کے تھے۔ تو شیخ نے کہا ارے بھائی کوئی ہے مجھے اپنی ٹوپی دے دو ذرا جلدی سے، کوئی ہے ذرا اپنی ٹوپی مجھے دے دو، مطلب وہ ٹوپی ہم پہن لیں ورنہ یہ ابھی اعتراض داغیں گے آ کر کے۔ حالانکہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں مگر یہ آدمی اعتراض کرے۔ تو جب آدمی معروف کو معروف سمجھے گا جبھی تو معروف کی تبلیغ کرے گا، منکر کو جب آدمی منکر سمجھے گا جبھی تو تبلیغ کرے گا۔ پتہ یہ چلا معروف کو اس نے منکر سمجھ لیا اور منکر کو اس نے معروف سمجھ لیا، وہ تو بیچارہ اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، مگر بجائے اصلاح کے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اصلاح کے بجائے؟ فساد ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز، ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، کل یہاں آئیے آپ کو پتہ ہے کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی؟ کون سا حکم پہلے نازل ہوا، کون سا بعد میں نازل ہوا، پتہ ہے تمہیں؟ ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے؟ کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ کل آئندہ تقریر نہ کرنا، جب تمہیں یہی نہیں پتہ ہے تو کس بیس پہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ جماعت کے اصول میں سے کیا ہے؟ اختلافی بات نہ کرنا، مسائل نہ بیان کرنا، ہے نا؟ تم سے غلطی ہو جائے گی، مگر اگر مسائل ہم نہیں بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ان کو مسئلے نہیں آتے، لوگ کہیں گے ان کو مسئلے نہیں آتے، انسلٹ ہوگی۔ اس لیے جو کام ان کا نہیں تھا، جو خلاف اصول وہاں سے چل رہا ہے، وہ کام کرنا شروع کیے۔ اور خلاف اصول جب آدمی کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگا نہیں ہوگا؟ کام بہت اچھا، اصول بہت اچھے، بزرگوں کی جماعت ہے، اس سے بڑے فائدے ہوئے اور بڑے فائدے ہو رہے ہیں، مگر جب اصول کے مطابق کیا جائے تو اس سے فائدے ہوتے، اور جب بے اصولی شروع ہو جائے تو گڑبڑی ہوتی۔ اب ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے مسئلے بتانا شروع کر دیے۔ وہ ایک صاحب نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر کے اس کو چوم لیا، کہنے یہ کیا کر رہے ہو، یہ بدعت ہے، اور پوری زندگی گزر گئی کاہے میں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہو جماعت میں؟ ہم نے کہا جماعت میں دین کا کام کرتے کرتے، دین سکھاتے سکھاتے، یہی نیت تھی کہ دین سکھائیں گے، یہ نیت نہیں تھی سیکھیں گے۔ اگر سیکھنا ہوتا تو اللہ کی کتاب سے دور نہ ہوتے، ہم سیکھیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیا بدعت ہے، یہ کیا کر رہے ہو، بدعت ہے۔ وہ بیچارہ سہم گیا، اللہ کا کلام، اس کو میں نے چوم لیا، کیا غلطی ہوئی؟ اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ نہیں بدعت تو نہیں ہے، یہ تو محبت کی وجہ سے قرآن کو چوم بھی سکتا ہے، آنکھوں سے بھی لگا سکتا ہے، سر پہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس نے جا کے نقل کر دیا،
کل مولانا سے کیوں مسئلہ پوچھا؟ کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ دیکھا آپ نے، یعنی رسی جل گئی ہے مگر بل اب بھی باقی ہے۔ یہ زندگی پوری گزر گئی کیا کرتے کرتے؟ اصلاح کرتے کرتے، اور بھی اصلاح اپنی خود نہیں ہوئی۔ یہ بڑی دیر میں ہوتی ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، دوستو یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ کسی اللہ والے کے پاس جب تک نہیں رہیں گے یہ کلیں سیدھی نہیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق دے، اللہ غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچائے۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں دیں، ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے، اور روکے بری باتوں سے۔ ایک چیز تو یہ کیا کس چیز کی دعوت دے، کس پہ روکیں، دوسری چیز کس وقت روکیں، کس انداز سے روکیں، کس نیت سے روکیں، یہ سب سلیقے کی چیزیں ہیں۔ اگر ان میں کہیں گڑبڑی ہوئی تو اصلاح نہیں ہوگی، فساد ہوگا۔ فرماتے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حق بات ہو، جو بات کہی جا رہی وہ بھی حق ہو، حق طریقہ ہو، جو کہنے کا اسٹائل ہے وہ بھی سچا ہو، اور نیت بھی صحیح ہو۔ تو فرما جب تین چیزیں ہوں گی تو اس دعوت کا اثر لازمی طور پر ہوگا، اور اگر تینوں میں سے کہیں گڑبڑی ہوئی تو پھر جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اگر یہ سلیقہ سامنے والا سنے گا بھی اور متاثر بھی ہوگا اور مانے گا بھی۔ حضرات حسنین کریمین ننھے ننھے بچے ہیں اور وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ایک بڑے میاں وضو کر رہے تھے، ان کو وضو آتا نہیں تھا، کبھی پیر دھو رہے ہیں کبھی کلی کر رہے۔ ہم لوگوں کو بچے ہوتے تو دیکھ کے سب سے پہلے کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے، ان کو دیکھیے بڑے میاں کو، ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ وہ دونوں بچے کیا کر رہے؟ سوچ رہے ہیں بڑے میاں کی غلطی بھی کی اصلاح بھی ہو جائے اور برا بھی نہ لگے۔ تو کہنے لگے، دونوں نے ایک ترکیب سوچی، کہ چچا میاں ہم بچے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجئے اگر کہیں غلطی ہو تو بتا دیجئے گا۔ اب وہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کہاں پرورش پائی ہے وضو کے۔ چچا میاں کہنے لگے، بھتیجو تمہاری وضو صحیح، غلطی ہم ہی سے ہوئی۔ کیا انداز ہے! مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ معانقہ کیا، گلے ملے تو ان کے کان میں کہا، چپکے جب گلے ملے، آپ کا پائجامہ نیچے ہے تھوڑا سا، آپ کا پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے، کان میں کہا ان کے۔ کسی کو نہیں پتا حضرت نے کان میں کیا بات کہی، اصلاح ہوگی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، بھائی میرا پائجامہ نیچے سرک جاتا ہے، دیکھو ذرا سا، ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، ذرا سا دیکھو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب انداز ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نیت بھی اچھی ہے، بات بھی اچھی ہے، انداز بھی اچھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اثر بھی ہوتا ہے، لوگ قبول بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔